یوتھ انٹیلیجنسیا کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کی تقریب کا احوال۔ پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یوتھ انٹیلیجنسیا کو، جس نے یہ موقع دیا مجھے، حالانکہ کہ میں آن لائن ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ واقعی آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں کراچی میں، لیکن مجھے ایمرجنسی میں سفر جانا پڑا، تو اسی لیے کہ آن لائن میں آپ لوگوں کی مخاطب، اور امید ہے کہ میرا آواز صحیح طرح آ رہی ہے، اور یعنی آپ لوگ افطار کے بعد اور عبادت قبول ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی چند منٹس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں مخاطب ہوں، اور وہ استقامت کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصی اور قبلہ اول مسلمانوں کا۔ یہ آج تقریباً 7 اکتوبر سے 6 مہینہ پورے ہونے والے ہیں، تو اس میں میرے خیال مناسب ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اور ایک بڑا سوال پوچھنا اپنا آپ سے، کیا ایویلیویشن کیا ہے، اور اس طوفان الاقصی جب سے شروع ہوا آج تک ہم نے کیا حاصل کیا، دشمن نے کیا کامیابی ہوا اس کا، یا کیا اس کے ناکامی ہوئی، اور پورا ایویلیویشن کرنا، اگرچہ کہ ابھی تک جنگ نہیں رکا اور ایویلیویشن صحیح معنی میں شاید نہ ہو سکے، لیکن چونکہ ہم نے استقامت کے بارے میں بات کی تو ہمارے اوپر حکم ہوا ہے کہ مستطاعتم کے بارے میں سورۃ الانفال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی آپ جتنی آپ کی توانائی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور یہ جتنی آپ کی توانائی شاید کہیں آپ کے دشمن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا آپ نے کتنا تیاری کیا، ان کے حکم پہ کتنا عمل کیا، کتنی استقامت ہے، اور وہ غزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسکول آئیڈیولوگ ہے، اور ایک آئیڈیل لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں ایمان والے ہیں، وہ لوگ ربیون ہیں، وہ لوگ اہل قرآن ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا غزہ میں کم از کم 60,000 حافظ قرآن ہے، جس کے پاپولیشن 2.4 ملین، اس کے درمیان میں 60,000 حافظ قرآن ہے۔ 7 اکتوبر والے واقعات جب ہوئے تھے، ہمارا مجاہدین نے جو دشمن پہ حملہ کیا، 1200 مجاہد، ان میں سے 500 حافظ قرآن تھے، اگرچہ کہ ان 1200 میں سے 400 شہید بھی ہو گئے تھے۔ جی یہی راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے، استقامت کا راستہ، وہ آسان نہیں ہے۔ ہر بندہ کہنا آسان ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، لیکن یہ غزہ والے ہیں 75 سال سے جرائم سے دوچار ہیں، اسرائیلی دشمن کی وار کرائم سے دوچار ہیں، اور وہ دنیا سے اتنی مخاطب ہوئے تاکہ یہ دنیا آ کر اور ان کو صاف دلانا، لیکن نہیں آیا ہے۔ 6 مہینہ کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ دشمن نے کیا اناؤنس کیا ہے ان کے اہداف کا۔ سب سے پہلے ہدف ہے حماس کو نابود کرنا ہے، مقاومت کو نابود کرنا ہے۔ غزہ کا جو فینومینا ہے، استقامت والا فینومینا ہے، قرآن والا فینومینا ہے، دین والا فینومینا ہے، ثابت قدم والا فینومینا ہے کہ اس کو توڑنا ہے، اس کا حوصلہ توڑنا ہے، یہ اس کا ہدف تھا۔ اور دوسرا ہدف ہے جتنا بھی قیدی ہے 7 اکتوبر مجاہدین نے گرفتار کر دیا، اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اور تیسری ہدف ہے کہ وہاں فلسطین کے اندر مسئلہ فلسطین کو ختم کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی اور سسٹم آ جائے کہ فلسطین نہ ہو، کوئی اور چیز ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا 6 مہینہ ابھی پورا کی پورا ہونے والا، الحمدللہ ہمارا مجاہدین اپنے جگہ پہ موجود ہے، ثابت قدم ہے، کرب کے ساتھ ہے، مشکلات کے ساتھ ہے، مسائل سے دوچار ہے، مگر ثابت قدم ہے۔ 80% ہمارے توانائی میں ابھی تک سالم ہے۔ کچھ ایسے بریگیڈز ہیں شمال، جنوب اور ایسٹ اور ویسٹ کا جو غزہ ہے، ابھی بھی 60% کی توانائی کے ساتھ اسرائیل کا دشمن سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دشمن میں ہزاروں کی تعداد کے ان کے سولجرز جہنم کو روانہ ہو گیا مجاہدین کے ہاتھ سے۔ 12,000 ڈسابلٹی اسرائیلی سوسائٹی، جن میں 70% ان میں سے اسرائیلی سولجرز ہیں، جن کا ہاتھ کٹی ہوئی ہے، جن کے پاؤں کٹی ہوئی، وہ سب کے سب مجاہدین کے ہاتھ سے۔ اور یہ اس کی وجہ سے ایمان ہے، اور اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے نا ثابت قدم ہیں۔ انمیوٹ پیلسٹائن الحمدللہ 7 اکتوبر کے بعد سے یہ کیمپین شروع ہوئی تھی، اور ابھی تک اس کیمپین نے
لگ بھگ 17 لاکھ روپے جمع کر لیے ہیں ڈونیشن کی مد میں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے علاوہ ہمارے رابطے میں ہاسپٹلس، ہمارے رابطے میں دیگر NGOs اور کنیکٹنگ آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں جن کو ساتھ لے کر ہم ابھی پروسیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. سیو غزہ ہماری اس افطار میں ایک پارٹنر کی حیثیت رکھتی ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں اور آنے والے مراحل میں انشاءاللہ جب سیز فائر ہو بھی جائے گی تب بھی سیو غزہ کے ساتھ مل کر ہم ان اقدامات کو آگے پروسیڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. کووڈ 2020 کے اندر کراچی کے اندر سب سے بڑی یہ کائنڈ ایکٹیویٹی کی جس کے اندر اراؤنڈ 1000 فیملیز کو یعنی 500 ان کے گھر کے ممبرز 5000 ان کے گھر کے ممبرز کے جن کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، اور اسی کا جو سیکول ہے وہ آج آپ نے مختلف یونیورسٹیز کے اندر پرفارم کیا ہے. تو اس پر آپ تمام کو بہت مبارکباد. اسی طرح سے جس طرح کی MOH کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اسی طرح سے تھرو آؤٹ دس سیشن ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کہ جس کے اندر ریڈ ٹوڈے اور لیڈ ٹمورو اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے جس کے اندر کائنڈ ایکٹیویٹیز، سوشل ورک اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز پاسبل ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور ابھی آج کا جو یہ ایونٹ ہے جو افطار یہاں پر منعقد ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم نے اس کو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے پیلسٹائن کے نام، اور ابھی بھی یوتھ انٹیلیجنشیا مکمل طور پر ایک کمپین چلا رہی ہے کہ جس کے اندر خود بھی اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے وہ جتنے بھی کمپین چلانے والے ادارے یا پھر NGOs یا پھر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر کے ان کے ساتھ ہم مل کر جس طرح سے ابھی سیو غزہ کمپین کی ریپرزنٹیٹیو ڈاکٹر حریم یہاں پر آپ سے مخاطب تھی، اس طرح کی ڈفرینٹ اور بھی ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے کمزور کاندھوں پر یہ بھاری بوجھ ڈال کر ہم پیلسٹائن کے حوالے سے جو کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے. اور اسی طرح سے صرف اور صرف یہ پیلسٹائن والا معاملہ ہی نہیں بلکہ گلوبلی جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کے حوالے سے جو بھی نیریٹو بلڈنگ کا کام ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. ان کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. اسی طرح سے اکیڈمیکلی یوتھ انٹیلیجنشیا مختلف ایونٹس کر رہی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ورک شاپ ہو، کہیں پہ کوئی کمپٹیشن ہو یا پھر پلیئر کی صورت میں ڈفرینٹ چیزیں ہوں. تو اس کے اندر بھی یوتھ انٹیلیجنشیا کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے میں آپ کو انوائٹ بھی کرتا ہوں کہ یوتھ انٹیلیجنشیا کے پلیٹ فارم کے اندر آ کر آپ کو جو بھی آئیڈیاز موجود ہوں ہمارے کیمپسز کے اندر ہمارے چیپٹر ہیڈز موجود ہیں، آپ ان تک اپنے ان آئیڈیاز کو شیئر کریں تاکہ ہم مزید جو بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں آئدر وہ کائنڈ ایکٹیویٹیز ہو یا سوشل ایکٹیویٹیز ہو، اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہو، ہم اس کو پورے شہر کے اندر بہتر انداز کے اندر اپنے کیمپسز کے اندر بہتر انداز کے ساتھ اس کو پرفارم کر سکیں. all over Pakistan. We started from Islamabad. اور اب ہم ہر میجر سٹیز میں ایون اسمال سٹیز اینڈ ٹاؤنس میں ہر ویک پروٹیسٹ کر رہے ہیں فار پیپل آف غزہ. آئی وانٹ کہ آپ لوگ پلیز ہمارے ساتھ شامل ہوں. رمضان میں ہم بائی ویکلی کر رہے ہیں. لاسٹ ویک ہمارا پروٹیسٹ ہوا تھا، اب ہمارا فرسٹ ویک آف اپریل میں دوبارہ پروٹیسٹ ہے. موسٹ پروبلی اٹس گوئنگ ٹو بی آن 7 بٹ وی ہیونٹ اناؤنسڈ یٹ تاکہ ہم ڈیٹ فائنل کریں. آپ پلیز فالو کریں ہمارے پیج کو سیو غزہ کمپین انسٹاگرام پہ. ریسیپشن پہ ہمارے 2 ممبرس ہیں، وہ آپ میں سے جو جوائن کرنا چاہتا ہے گروپ کو پلیز اپنے نمبرس لکھواتے ہیں یا ہمارے نمبرس لے لیں. یو آر موسٹ ویلکم. ہمارے جو مین ڈیمانڈس ہیں کرنٹلی وہ یہ ہے کہ ایک تو سیز فائر کی اپیل کی جائے فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. دوسری ہیومینیٹیرین ایڈ کے جو دروازے ہیں جو کہ بند کیے ہیں یا بہت ریسٹرکٹیڈ ایڈس جا رہی ہیں وہ کھولی جائیں. تیسرا ہمارے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے تاکہ ہم ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں، ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں. اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہم ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. وی وانٹ کہ ہم یونائٹیڈ پاکستان ہو کے
ایک ہو کے اور اکٹھے مل کے یہ کام کریں. تو آپ لوگ پلیز ہماری کمپین پر جوائن کریں اور اس کارکرم میں حصہ لیں. شکریہ بہت. سیو غزہ کے بارے میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ سیو غزہ جو ہے ایک سوشل پلیٹ فارم ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس کے اوپر ہم ہر اس بندے کو جمع کر سکیں کہ جو غزہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور جس کا بھلے سے کوئی بھی انٹرسٹ ہو, کوئی بھی کہیں سے بھی تعلق ہو, مگر اگر وہ غزہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ آ کے اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ چھوٹا سا تعارف تھا سیو غزہ کا اور یوتھ انٹیلیجنشیا کی جو کیمپین چل رہی ہے انمیوٹ پیلسٹائن کا. ہمارا پہلا ہاف جو اس پروگرام کا تھا وہ یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. ہم اس کے بعد میں دعا کے لیے گزارش کروں گا برادر معاذ محمد صدیقی سے کہ وہ آئیں اور اس سیشن کا اختتام دعا پہ کریں. برادر معاذ محمد صدیقی. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله